السلام علیکم دوستوں، تمام دوستوں کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی فیض و برکات سے مالا مال کرے اور ہمارے اعمال کو سنوار دے، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کیوں عطا کیا۔ اللہ تعالی کلام پاک میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی مطلب پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ایمان والوں کے لیے ٹریننگ کا مہینہ بنایا ہے، جس میں ہم تقوی اختیار کر سکیں اور اپنے نفس کی اصلاح کر سکیں۔ اب اگر اللہ نے ہمیں یہ مہینہ اصلاح نفس کے لیے عطا کیا ہے تو آؤ اللہ سے ہی سوال کریں کہ اے اللہ تو ہی بتا کہ ہم تقوی کس طرح حاصل کریں، اپنے نفس کی اصلاح کیسے کریں، ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ جواب آیا کہ نمبر 1، ہر برے کام سے بچے رہو، جس کام میں برائی دیکھو اس سے بچو۔ نمبر 2، ایسے لفظ بھی زبان پر نہ لاؤ جس سے بےہودگی ٹپکتی ہو، یعنی بےہودہ کلامی بھی چھوڑ دو۔ پتہ چلا کہ ماہ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ ہمیں ہر برے کام سے بچنا بھی ہے اور بےہودہ باتوں سے دور رہنا بھی ہے۔ ہمیں اس حد تک اپنی زبان کو پاک کرنے کا حکم ہے کہ اگر کوئی ہم سے جھگڑا بھی کرے، یہاں تک کہ گالی بھی دے دے، تو بس اتنا کہو کہ میں روزے سے ہوں، تیرے جھگڑے کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، اور یہ ایک بار نہیں بلکہ 2 بار کہہ دو۔ اس عمل کو اپناؤ، زبان پاک ہو جائے گی۔ اگر ہم نے پورا مہینہ اسی طرح گزار لیا تو کچھ تو اثر ہوگا۔ اب آگے ہمارا کام ہے کہ ہم باقی مہینوں میں اسے کیسے جاری رکھتے ہیں۔ سحری سے افطار تک ہم بھوکے پیاسے رہیں اور ہمیں علم ہی نہ ہو کہ روزے کا مقصد کیا ہے، تو ہمارا فاقہ تو ہو جائے گا مگر روزے کا مقصد حاصل نہ ہوگا۔ ہر ایک مسلمان چاہے وہ دین کے معاملے میں کتنا ہی کمزور ہو، اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو پھر چاہے اسے کتنی ہی بھوک لگے، کتنی ہی پیاس لگے، چاہے کتنا ہی موقع مل جائے کہ وہ اکیلے میں کچھ کھا پی لے، مگر اس وقت اس کے دماغ میں ایک ہی خیال رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے روزے کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس عمل میں مکمل طور پر اللہ کا ڈر شامل ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ اگر رمضان کا یہ جذبہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہماری زندگی میں آ جائے تو کتنا بھلا ہوگا۔ ایک خاص بات، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں تمام شرکت شیطانوں کو قید میں ڈال دیتا ہے، لیکن پھر بھی شیطانیت کم تو ہو جاتی ہے پر ختم نہیں ہوتی۔ آخر ایسا کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ بے شک شیطان تو قید ہو جاتا ہے، مگر اس کے نقش قدم پر چلنے والے جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں وہ تو کھلے رہتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کے لیے بہت بڑا لمحہ فکر ہے جو ماہ رمضان میں بھی گناہ کرتے رہتے ہیں، برے کاموں سے بچتے نہیں، انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کریں کہ شیطان تو قید ہو گیا ہے، کہیں وہ خود تو شیطان نہیں بن گئے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو سدھاریں۔ جس نے اپنے آپ میں رمضان میں تبدیلی محسوس نہ کی ہو، وہ اس بات پر غور کریں اور لوٹ آئیں اللہ کی طرف۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کا رمضان درست اس کا پورا سال درست، اور ایک جگہ آتا ہے کہ اگر اللہ اس امت پر عذاب دینا چاہتا تو ماہ رمضان اور سورہ اخلاص کا تحفہ اس امت کو عطا نہ کرتا۔ پتہ چلا کہ جو ماہ رمضان کی قدر کرے گا تو اللہ اسے عذاب سے بچا لے گا۔ کسی بھی عمل کو اچھے سے کرنے، اس کے فیض و برکات سے مال مال ہونے کے لیے ہمیں اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا ہی صحیح پر دین کا علم روز حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایک بھی دینی علم سیکھ کر سوتے ہیں تو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کم وقت میں آپ تک دین کی باتیں پہنچا سکیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی بات میں بھی کوئی غلط بیانی نظر آئے تو ہماری اصلاح ضرور کریں اور کمنٹ میں ہمیں لکھ کر آگاہ کریں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔